بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ملک کی سیاست کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، کیونکہ میں زیادہ تر وقت ظاہر چائنا میں تھا تو وہاں کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہا، لیکن آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو ایران اور اسرائیل جنگ ہے وہ کس فیز میں داخل ہو چکی ہے اور اس کا اب آنے والے دنوں میں پورے ریجن پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا آف کورس جو کردار ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور بالخصوص جو ہمارے سپہ سالار CDF فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا کردار ہے اس کے اوپر بھی اس کے اندر بات کریں گے۔ دوسرا، افغانستان کے خلاف جو اس وقت پریسائز اٹیکس افغانستان کے اندر کیے جا رہے ہیں، دہشت گردوں کے مراکز ختم کیے جا رہے ہیں، اس کا پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی پہ کیا اثر پڑے گا۔ اور آخری نقطہ یہ بھی بڑا ضروری ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آزاد سید صاحب نے ایک پروگرام کیا اور اس پروگرام میں انہوں نے ISI کے ایک سینئر افسر میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے حوالے سے کچھ بات کی، اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ چند اور لوگ بھی اس کے اوپر ایک پروپیگنڈا مشینری کے طور پہ چل رہے ہیں۔ گو کہ ہم نے دیکھا کہ ایک مارخور ایک اکاؤنٹ ہے، اس کی طرف سے ایک ٹویٹ تو آئی، لیکن کوئی ایکشن بظاہر ابھی تک نظر نہیں آیا۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون سی لابی ہے، کون سا گروپ ہے، کون ہے جو اس وقت جب ملک کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اداروں کی اسٹرانگ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، ملک کے اندر اداروں کے اندر بیٹھے جو افسران ہیں وہ جہاں بیٹھا ہے اس کے رول کو پازیٹیولی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی اکراس دی بورڈ، تو وہاں یہ کون لوگ ہیں جو ٹارگیٹڈلی ایک افسر کے اوپر تنقید کر کے یا الزام تراشی کر کے یا ان کے بارے میں جھوٹی خبریں دے کے عزائم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ جنرل فیصل نصیر محض بہانہ ہے اور اصل میں ان کا نشانہ جنرل عاصم منیر ہیں؟ یہ تینوں موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی ایران اور اسرائیل جنگ کے اوپر۔ ایران اسرائیل جنگ آپ کو ظاہر علم ہے کہ اس میں جو ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج جو علی لاریجانی جو ان کے انٹیلیجنس کے اسٹرانگ ایک سمجھے جاتے تھے اور ڈائلاگ کا ان کے ایک بڑی کیپیبلٹی تھی، نیگوسیشن کی ٹیبل کے اوپر وہ اپنا مقدمہ لڑنا جانتے تھے، ان کو بھی آج جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر ان کو بھی اسرائیلی اسٹرائک کے اندر شہید کر دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہاں کا جو سینیریو ہے، جو ظاہرہ ایران بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے پاکستانی جو آئل ٹینکرز ہیں ان کی آج پہلی آزادانہ موومنٹ رپورٹ ہوئی ہے، انہوں نے وہ علاقہ کراس کیا ہے۔ اور اسی طرح چائنا کے جو آئل ٹینکرز ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک کی جو کنفرمیشن ہے کہ وہ اس اسٹیٹ آف ہارموز سے پاس ہو رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ظاہر جو بڑا چیلنج ہے خطے میں کہ جو امریکن بیسز گلف ممالک کے اندر ہیں جو وہاں سے ایران کے اوپر اٹیک ہوتے رہے، ایران اس کے اوپر ریٹیلیشن کر رہا ہے اور آج تک کر رہا ہے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ دبئی کے اوپر سے بھی ڈرونز فلائی کر رہے ہیں، اسرائیل کی طرف بھی آج ایک ریسنٹ ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے۔ لیکن جو اس وقت تک ایران کی آیت اللہ خامنئی اور ان کی قریبی جو لیڈرشپ اور پھر آج علی لاریجانی کی جو شہادت ہے، یقینی طور پہ ایران بھی ایک بڑا اس کے اندر نقصان فیس کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس میں بڑا ایک ذمہ دارانہ کردار ابھی تک ادا کیا ہے، جو کیونکہ ایران کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر بھی شروع کے اندر اور پھر باقی ملکوں کے اوپر بھی کچھ اس طرح کے اسٹرائکس آئے، رپورٹ ہوئے، لیکن پاکستان نے بڑا اپنا رول پلے کرتے ہوئے جو ہمارے CDF ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر، انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کرتے ہوئے سچویشن کو ایز کیا ہے۔ اور قدرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خاصے بہتری کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ باقی رہی بات اوورال اس جنگ کے رکنے کی، تو اس میں لوگ اپنا اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، پاکستان اپنا رول دے رہا ہے، ایران نے اس کے اوپر بڑا کھل کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ لیکن یہ جنگ ابھی شاید اتنی آسانی سے اور بہت جلدی رکنا ابھی بہت اس کے آثار کم ہیں، جو میری معلومات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا بہت بڑا لاس ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح ظاہرہ ایران اب ریٹیلیشن کے اندر بھی جا رہا ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز کہیں نہ کہیں بڑھ رہے ہیں، اور یہ کسی نہ کسی وجہ سے اب جیسے اگر یہ بات چیت کا کوئی دروازہ کھل بھی رہا تھا تو اسرائیل نے لاریجانی کو ہٹ کر کے شہید کر کے وہ دروازہ بند کر دیا۔ تو بہرحال ابھی خطے کے اندر یہ جو سچویشن ہے ٹربولنٹ ہے، اس کو ابھی بڑا خطے کی تمام پاورز کو، چائنا کو، رشیا کو، پھر پاکستان کو اور پھر گلف ممالک کے جو ممالک ہیں ان کو بڑا اس کے اندر بڑا دور رس
پالیسی لے کے بیٹھنا پڑے گا۔ ایران کا، کیونکہ اس وقت ایران زخم خوردہ ہے، ایران کے اندر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، ایران کے اندر بے گناہ لوگوں کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں، تو ایران کو آپ یہ آسانی سے اس کو کنونس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ وہ ان ممالک میں جو مسلم ممالک ہیں جہاں امریکن بیسز ہیں انہیں ہٹ نہ کرے، یہ اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوگا۔ اس کے لیے بڑا مربوط قسم کے ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جی سی سی ممالک کی لیڈرشپ اور ایران کی لیڈرشپ، اور پھر جو ان کے درمیان صلاح کار یا جو وہ صورتحال کی سنگینی کو سمجھانے والے وہ بیٹھنا ضروری ہیں، تب جا کے یہ بات کہیں آگے بڑھے گی۔ بہرحال یہ ایک مثبت پیش رفت ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ایران نے پاکستانی اور جو دوست ممالک کے کنٹینرز ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، ان کو گزرنے کی اجازت دی ہے، تو یہ ایک بہرحال پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے رات آپ نے دیکھا کہ بڑا پریسائز اسٹرائک ہوا، اور جو ایک ٹیررسٹ کا گروہ جہاں بیسیکلی یہ دہشت گرد سوسائڈرز کو ٹریننگ دیتے تھے، جو ان کا ایک پراپر ٹریننگ فیسلٹی تھی اکوپڈ ود دا لیٹسٹ آرمز اینڈ ایمونیشن، اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ ایمونیشن ڈپوٹ وغیرہ بھی تھا، تو اس کو پاکستان نے بڑا پریسائزلی ہٹ کر کے وہاں جو دہشت گردوں کی ایک بہت بڑی نرسری تھی جہاں سے ٹارگٹ دے کے بھیجا جاتا تھا پاکستان کے اندر، تو وہ تو ہٹ کر کے اس کا صفایا کر دیا گیا۔ اور اسی طرح بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا ریسنٹ اٹیک تھا اس کے اندر بھی بڑا ایک ان کے جو ملٹری ایسٹ تھے ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا ہے۔ اور اب جو یہ ڈرونز وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی انٹرسپٹ ہوا راولپنڈی کی حدود میں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی میڈ جو ڈرون ہیں وہ افغانستان سے لانچ کیے جا رہے ہیں۔ تو افغانستان جس کو پاکستان نے پالا پوسا، جس کے لیے پاکستان نے دو سپر پاورز سے آپ کہہ لیں کہ اپنے وقت میں ٹکر لی، اور جس افغانستان کے 5 ملین کے قریب مہاجرین کو رشیا کی وار کے دوران پاکستان نے اپنے پاس رہنے دیا، ان کو پالا پوسا، ان کا خیال رکھا، ان کے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنایا، جس افغانستان کے 3 ملین بچوں کو پاکستان نے امریکہ کی جنگ کے دوران اپنے ہاں گلے سے لگایا، آج وہ افغانستان اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے، انڈیا کی گود میں بیٹھ کے پاکستان کے اوپر اسرائیلی میڈ ڈرون اٹیک کر رہا ہے، اور پاکستان میں سوسائڈرز بھیج رہا ہے، پاکستان کے مساجد اور بازاروں میں دھماکے کرنا چاہتا ہے، اور وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جواب نہیں ملے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان از پلئنگ ویل، پاکستان is striking very precisely, accurately on the hideouts of the terrorist۔ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ نور ولی مسعود کو شاید انڈیا اپنے ہاں لے گیا، کیونکہ وہ اپنے جو راہ کے جو ایسٹ ہیں اس کے افغانستان میں ان کو بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر کچھ دہشت گردوں کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جہاں پہ دنیا کی ایمبیسیز ہیں وہاں جا کے چھپ گئے ہیں، اس علاقے میں چھپ گئے ہیں، تاکہ اگر پاکستان کوئی ہٹ کرتا ہے کسی لیڈرشپ کو تو وہاں پہ پھر کولیٹرل ڈیمیج ہو، اور اس میں یہ جو ایمبیسڈرز وغیرہ ہیں ان کو بھی ہو، تو یہ شیلٹر اس طرح سے لے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اوورآل جو سینیریو ہے، دیر از اے پریشر آن افغان طالبان، اور پاکستان اور سی ڈی ایف اور ان کی پوری ٹیم کمیٹڈ ہے، اور وہ آخری دہشت گرد کو بھی اس کے ٹھکانے تک پہنچانے اور اس کو جہنم واصل کرنے تک بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا گڈ گیسچر ہے، ایک اچھا سائن ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور حفاظت کے لیے جو اس وقت فوج نے جس طرح ایکشن کیا ہے، اس کے اوپر پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دیکھیں یہ کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ سب سے پہلے پاکستان، اگر تو پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی ملک بھی حملہ آور ہوگا، پھر وہ چاہے جو بھی ہے اس کو اس کا جواب بھگتنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی یہ کیونکہ اپنے مسلم ممالک ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو مارتے رہیں، شہید کرتے رہیں۔ بھائی یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں؟ جو مساجد کے اندر دھماکے کرتے ہیں، جو بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، ان کو کس نے اسلام کے دائرے کے اندر لایا؟ بہرحال اب آخری موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ ویلاگ لمبا نہ ہو جائے۔ اب ایک طرف تو یہ سینیریو ہے، افواج پاکستان کی پروگریس ہے، قربانیاں ہیں، اور ملک کو سیکیور کرنے کے لیے ایکشنز ہیں، ڈپلومیٹک لیول پہ ملٹری ڈپلومیسی کے استعمال کر کے حالات خطے کے بہتر کرنے کی ضرورت، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی آئے روز دنیا کہہ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل دنیا کے ان چند انفلوئنشل لیڈرز میں سے ہیں جن کا پورے ریجن میں اور پورے گلوب میں ایک اثر ہے اور رول نظر آ رہا ہے۔ جی سی سی کے اندر آج اگر حالات یہ تھوڑے بہت کول ڈاؤن ہو بھی رہے ہیں تو دیر از اونلی ون مین بیہائنڈ، دیٹ از جنرل عاصم منیر۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ بڑی طریقے سے جنرل عاصم منیر کی کور ٹیم کے اندر جو آپ کو پتہ ہے جنرل فیصل نصیر، جن کا نام آپ اور ہم اکثر سنتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک پچھلے 4-5 روز سے 6 دن سے ایک سوچے سمجھے، ایک انٹینشنلی
ایک ایسی کیمپین شروع کر دی گئی ہے ایک لابی کی طرف سے. وقت آنے پہ خیر ہم اور بھی اس کے اوپر باتیں کر سکتے ہیں، بہرحال ابھی اس کو شارٹلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو دیکھیں جی اعزاز سید صاحب آئے اور انہوں نے ٹاک شاک کے اندر اپنی ایک بات کی، وہ سب کو پتہ ہے. اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ ایک مارخور اکاؤنٹ ہے، اٹس بلیو ٹو بی ریلیٹڈ ٹو سم سیکورٹی انسٹیٹیوشنز، تو وہاں سے ایک میسیج آیا کہ جی فوج کے حوالے سے کر رہی ہیں تبادلے اساس معلومات، ان کے اوپر بات نہ کی جائے. بڑا اچھی بات تھی، میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال وہ ہوا، ایک آدھ دن کے لیے ٹاک شاک ختم ہوا، رکا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اور گوگلی نیوز کے نام سے ایک چینل، اب آئی ڈونٹ نو ہو از رننگ دس چینل، اس کا ہیڈ کون ہے. میرا خیال ہے کہ اٹس آئی تھنک رسپانسبلٹی آف دی مارخور بیسکلی، کہ مارخور آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہو از رننگ دا گوگلی کے اوپر کس کی سرپرستی ہے. اور پھر یہ بھی کہ اعزاز سید کو خبر فیڈ کرنے والا کون تھا. معلومات ہوتی ہیں ہمارے پاس بھی، لیکن ابھی بہرحال کیونکہ وقت نہیں ہے، ملک جن نازک حالات کے اندر ہے تو وہاں یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن بتانے کی مطلب یہ ہے کہ آور نیشنل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز شوڈ اسٹے ویجیلنٹ، نظر رکھیں کہ اعزاز سید کو خبر فیڈ کہاں سے کی گئی، کس جگہ سے کی گئی، کس نے کہا. کیونکہ یہ تو وہ خبریں ہیں جو عام حالات میں تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. تو کوئی تو ہے نا جو اس پورے کھیل میں کھیل رہا ہے، تو اس کو دیکھا جائے. اس کے بعد گوگلی نیوز میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3 دن 4 دن سے کہ شاید مارخور کی وارننگ کے بعد چیزیں سیدھی ہو جائیں گی، بٹ نو، دیر از اے گوگلی نیوز نیٹ ورک لگاتار لگا ہوا ہے کہ جی جنرل فیصل نصیر کو تو بس اب ہم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی دیکھیں، جنرل فیصل نصیر میں تو انہیں جانتا نہیں ہوں پرسنلی کہ وہ کون ہیں، ان کی کیسی شخصیت ہے، ان کا کیا کردار ہے، لیکن ان کی جو نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو سروسز ہیں ان کا میں اور پورا پاکستان اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ملک کے اندر انارکی، انتشار، خانہ جنگی کا ماحول بنانے کی کوشش پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے کی عمران خان اور بیرونی آقاؤں کی ایما پہ، ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز جنرل فیصل نصیر کہ جس نے بہت ہی بڑا سینسیبل رول پلے کیا ملک کو بچانے میں. جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خلاف جو سازشیں ہوئیں جہاں جہاں سے بھی ہوئی، اس کے اوپر تفصیلات پھر کسی دن. ان کے راستے کی رکاوٹ بننے والا جنرل فیصل نصیر ہے. وجہ کیا ہے؟ جنرل فیصل نصیر از اے پیٹریاٹ، سچا پاکستانی ہے اور اپنے چیف کے ساتھ لائل ہے. اور یہ لائلٹی ان کے لیے ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مختلف سائٹ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا مشینری اور اس کو کوٹ کر کے مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کی چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہی از لائلسٹ. بیسکلی ہی از دا مین ہو از اسٹینڈنگ ود ہز چیف، جو اپنے چیف کے احکامات کے مطابق کام کر رہے ہیں، اپنے چیف کے لیے جو ظاہر ایک پالیسی اوپر سے آرمی چیف کی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ملک کی سالمیت کے لیے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایسے آدمی کو جو ظاہر جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ فیملی کھڑا ہے، ان کو ڈیمیج کرنا یا ان کو نقصان دینا یا ان کی ریپوٹیشن کو خراب کرنا یا ان کے بارے میں مختلف قسم کی لابنگ کرنا یا ان کو کسی نہ کسی طرح اوورآل ایک کوشش کرنا کہ سائیڈ لائن کیا جائے سسٹم سے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو الٹیمیٹلی ان کا جو نشانہ ہیں وہ جنرل عاصم منیر ہیں. اس کے حوالے سے کیونکہ مزید تفصیلات شاید مناسب نہیں ہوں گی جو میں نے کہا کہ ملک کا جو اوورآل سینیریو ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا مارخور کو کہ مارخور گوگلی نیوز کو بھی چیک کر لیں کہ کون ہے اس کے پیچھے، کیا کنٹینٹ چلایا جا رہا ہے، ایجنڈا کیا ہے، اعزاز سید صاحب کو یہ خبر کون دے رہا تھا، کوئی تو ہے نا جس نے خبر دی، اور کیا وہ حاصل کیا کرنا چاہ رہا تھا. کیا ایسے وقت میں اس قسم کی غلط خبریں چلانا یا اس قسم کے ابہامی چیزیں چلانا، کیا یہ قومی سلامتی کی خدمت ہے؟ کیا یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں یا ان کو کمزور کرنے کی سازش ہے؟ تو اس لیے میں دوبارہ کہوں گا کہ اس سارے سینیریو میں پاکستان کو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ضرورت ہے، اور جنرل عاصم منیر کی اپنی ٹیم ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، جو اس وقت ڈیزگنیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. ان کے خلاف جو سازش کرنے والی لابی ہے، اس میں چاہے کوئی پولیٹیشین ہے، چاہے کوئی ٹیکنوکریٹ ہے، یا چاہے کوئی میڈیا انڈیویجول ہے، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے کے اندر لایا جانا چاہیے. اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ہو از فیڈنگ دیم، اور وہ جو فیڈ کر رہا ہے
ہاؤ پاورفل ہی از، کہاں بھی کیوں نہیں بیٹھا ہوا، کس بھی پوزیشن پہ کیوں نہیں ہے، اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تاکہ ملک کے اندر کوئی اس قسم کی عوامی کیفیت نہ بنے جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ تفصیلی اور مزید جو اپڈیٹڈ صورتحال ہوگی اس کے اوپر آپ کے سامنے بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ افواج پاکستان زندہ باد، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔